اکثر یہ دلیل دی جاتی ہے کہ معجزات کسی بھی مذہب کی سچائی کا سب سے بڑا ثبوت ہوتے ہیں، لیکن ذرا سوچئے اس وقت کیا ہوتا ہے جب دوسرے مذاہب میں اس سے بھی بڑے اور حیران کن معجزات کے دعوے موجود ہوں؟ یہی وہ سوال تھا جس کی وجہ سے ایک بہت بڑے فلسفی کو اس کے اپنے ہی معاشرے نے نکال باہر کیا تھا۔ چلیں ایک کہانی سے شروع کرتے ہیں۔ یہ کہانی شاید بہت جانی پہچانی لگے۔ ایک ظالم بادشاہ، اسے ایک پیشن گوئی ملتی ہے کہ ایک الہامی بچہ پیدا ہوگا جو اس کی پوری سلطنت کو تباہ کر دے گا۔ یہ سن کر فوراً ذہن میں بادشاہ ہیروڈیس کی کہانی آتی ہے نا؟ بادشاہ اپنے تخت کو لے کر اتنا خوفزدہ ہو جاتا ہے کہ وہ ایک وحشیانہ حکم جاری کرتا ہے، ہر نوزائیدہ بچے کو قتل کر دو تاکہ اس ایک بچے کو بڑا ہونے سے پہلے ہی ختم کیا جا سکے۔ اور پھر جو ہوتا ہے وہ تو بالکل ناقابل یقین۔ وہ بچہ کرشنا بادشاہ کنسا کے جیل کی ایک بند کوٹری میں پیدا ہوتا ہے۔ اس کے والد کے ہاتھوں سے زنجیریں خود بخود ٹوٹ کر گر جاتی ہیں، سارے پہرےدار ایک عجیب سی گہری نیند میں ڈوب جاتے ہیں، جیل کے تالے لگے دروازے اپنے آپ کھل جاتے ہیں۔ والد بچے کو لے کر باہر نکلتا ہے اور ایک بپھرے ہوئے دریا تک پہنچتا ہے، لیکن دریا کا پانی اس کے لیے راستہ بنا دیتا ہے، اور جب وہ دریا پار کر رہا ہوتا ہے تو ایک بہت بڑا الہامی سانپ بچے کو طوفان سے بچانے کے لیے اس کے اوپر چھتری کی طرح پھیل جاتا ہے۔ تو یہاں پر ایک ٹویسٹ ہے، یہ کہانی بائبل سے نہیں لی گئی، یہ ہندو مذہب کی مقدس کتاب بھگوت پران سے ہے، اور یہ کرشنا کی پیدائش کے بارے میں ہے۔ تو یہ بات ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ جب کہانیاں اتنی زیادہ ملتی جلتی ہوں تو ہم ایک کو تاریخ اور دوسرے کو صرف افسانہ کیوں قرار دیتے ہیں؟ تو آئیے باروخ اسپینوزا سے ملتے ہیں، ایک ایسا فلاسفر جسے صرف یہ پوچھنے پر شدید اذیت دی گئی کہ جب مختلف مذاہب میں اتنی ملتی جلتی معجزاتی کہانیاں موجود ہیں تو اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ اس کے سوال کی وجہ سے اس کے یہودی عبادت خانے نے اس پر تاریخ کی شاید سب سے سخت لعنت بھیجی۔ یہ صرف اسے اپنی برادری سے نکالنا نہیں تھا، یہ اسے سماجی اور روحانی طور پر مکمل طور پر مٹانے کے برابر تھا۔ اور سب سے حیران کن بات کیا ہے پتہ ہے؟ وہ اس وقت صرف 23 سال کا تھا، کوئی بہت بڑا باغی نہیں تھا، صرف ایک نوجوان تھا جو ایسے سوالات پوچھ رہا تھا جن سے طاقتور لوگ پریشان ہو رہے تھے۔ تو چلیں اب اس دوہرے معیار کو ذرا قریب سے دیکھتے ہیں۔ ہم مختلف مذاہب کے معجزات کا آمنے سامنے موازنہ کرتے ہیں۔ ہندو مت میں ایک نوجوان کرشنا اپنے گاؤں کو بچانے کے لیے ایک پورا پہاڑ 7 دن تک اپنی چھوٹی انگلی پر اٹھائے رکھتے ہیں۔ بائبل میں سیمسن اکیلے 1000 فوجیوں کو مار ڈالتے ہیں اور اپنے ننگے ہاتھوں سے ایک پورا مندر گرا دیتے ہیں۔ تو سوال وہی ہے، ایک ناممکن کام افسانہ کیوں ہے اور دوسرا تاریخ؟ اکثر اس کا جواب صرف اس بات میں ہوتا ہے کہ یہ کہانی کہاں سنائی جا رہی ہے۔ اسلام میں پیغمبر محمد کے چاند کو 2 ٹکڑے کرنے کے معجزے کا ذکر ہے۔ ناقدین اس کا عالمی فلکیاتی ثبوت مانگتے ہیں، لیکن بائبل میں یشوع نبی نے زمین کی گردش کو تقریباً ایک پورے دن کے لیے روک دیا تھا۔ اس معجزے کے لیے ویسا ہی ثبوت شاذ و نادر ہی مانگا جاتا ہے۔ یہ ثبوت کے بوجھ میں ایک بہت واضح تضاد ہے۔ اب ذرا معجزات کے پیمانے یعنی ان کے اسکیل پر غور کریں۔ حضرت عیسیٰ کے معجزات اکثر ذاتی نوعیت کے تھے، لیکن بدھ مت کی کتابوں میں بدھ کا جڑواں معجزہ ایک کائناتی پیمانے پر ہے۔ وہ ہوا میں بلند ہوئے، اپنے جسم سے ایک ہی وقت میں آگ اور پانی نکالا اور آسمان کو اپنی ہزاروں تعلیم دیتی ہوئی نقلوں سے بھر دیا۔ پیمانے کا فرق زمین آسمان کا ہے۔ بائبل میں بھی انبیاء کے آسمان پر چڑھنے کا ذکر ہے، لیکن اسلام میں اسراء اور معراج کا سفر کہیں زیادہ تفصیل اور پیچیدگی سے بیان ہوا ہے۔ ایک ہی لمحے میں مکہ سے یروشلم، پھر 7 آسمانوں کا سفر، دوسرے انبیاء سے ملاقات، اور یہاں تک کہ حضرت موسیٰ کے مشورے پر روزانہ کی نمازوں کی تعداد پر اللہ سے بات چیت کرنا، یہ ایک ایسا مہاکاوی سفر ہے جو دوسرے بیانات سے بہت آگے ہے۔ تو جب ابتدائی عیسائی مفکرین نے مختلف مذاہب میں یہ حیرت انگیز مماثلتیں دیکھیں تو انہوں نے اس کا کیا جواب دیا؟ خیر، ان کے پاس ایک وضاحت موجود تھی۔ اسے کہتے ہیں ڈائبولیکل میمکری، یعنی شیطانی نقلی۔ نظریہ یہ تھا کہ شیطانوں نے عہد نامہ قدیم کی پیشن گوئیاں پڑھیں اور مسیح کے معجزات کے جعلی ورژن پہلے سے ہی دوسرے مذاہب میں ڈال دیے، تاکہ جب اصل معجزات ہوں تو لوگ انہیں صرف ایک اور کاپی سمجھ کر مسترد کر دیں۔ اس منطق کے 3 آسان سے مراحل تھے۔ پہلا، شیطان پیشن گوئیاں پڑھتے ہیں۔ دوسرا، وہ آنے والے معجزات کی نقل تیار کرتے ہیں۔ اور تیسرا، وہ لوگوں میں الجھن پیدا کرتے ہیں تاکہ اصل چیز کو پہچانا نہ جا سکے۔ اور یہ کوئی ایسی ویسی تھیوری نہیں تھی۔ ٹرٹولین جیسے بڑے مذہبی عالم نے اس دلیل کا استعمال کیا۔ یہ اس بات کا اعتراف تھا کہ مماثلتیں واقعی موجود تھیں اور ان کی وضاحت کے لیے ایک مافوق الفطرت وجہ کی ضرورت تھی۔
चलें अब वापस स्पिनोजा के पास चलते हैं। उसने इन तमाम मुमासिलतों को देखा, लेकिन वो एक बिल्कुल मुख्तलिफ नतीजे पर पहुंचा। जरा सोचिए, क्रिसमस की कहानी में जो दानिशमंद आते हैं वो कौन थे? वो ज़ुरतश्ती पादरी थे। और ज़रतुश्त की अपनी पैदाइश की कहानी भी मौजिज़ात से भरी पड़ी है। पैदाइश के वक्त हंसना, आग, जानवरों और कातिलों से बचना। इंजील में इन पादरियों को शामिल करना एक बहुत बड़ा अलामती कदम था। ये कहने के मुतरादिफ था कि यहाँ तक कि एक और अजीम मौजिज़ाती रिवायत के माहिरीन भी इस पैदाइश को तस्लीम कर रहे हैं। स्पिनोजा का बुनियादी नुक्ता बिल्कुल साफ था। कायनात के कानून दुनिया के किसी एक कोने में किसी एक कबीले के लिए नहीं बदलते। एक ऐसा खुदा जिसने 2 खरब कहकशाएं बनाई हैं, इसका कोई पसंदीदा जिप कोड नहीं होता। तो आखिर में बात क्या निकली? स्पिनोजा के फ़लसफ़े के मुताबिक मौजज़ात कुदरत के कवानीन की खिलाफ वर्जी नहीं है, बल्कि ये हमारी अपनी समझ की हदों की निशानदेही करते हैं। ये हमारी समझ में मौजूद खलाएं हैं, ना कि कायनात के कानूनों में। और ये सब हम एक आखिरी और शायद सबसे अहम सवाल पर छोड़ जाता है। क्या ये मौजिज़ाती कहानियाँ इस बारे में हैं कि किसका खुदा सच्चा है, या फिर ये मुख्तलिफ तहजीबें हैं जो एक ही ज़ुबान इस्तेमाल कर रही हैं उस हैरत और हैबत को बयान करने के लिए जो वो उस वक्त महसूस करती हैं जब उनका सामना किसी ऐसी चीज़ से होता है जो उनकी समझ से बाहर हो?